آئیے قرآن کے 4 لفظ پڑھتے ہیں، سورہ نساء سے پڑھتے ہیں۔ ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ۔ وَاسْأَلُوا کا معنی ہوتا ہے مانگو۔ کیا معنی ہے؟ دیکھیں میرے پاس وہ خطاب نہیں کہ میں کر کے چلا جاؤں اور آپ چپ کر کے سن لیں، نہیں، میرے ساتھ قرآن پڑھنا ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا۔ جس زبان پہ قرآن کا ایک حرف آ جائے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 نیکیاں عطا ہوتی ہیں۔ یہ برکت ہے نا جی قرآن کی۔ اب آپ نے میرے ساتھ پڑھنا ہے وَاسْأَلُوا، معنی ہے مانگو۔ کیا معنی ہے جی؟ ماشاءاللہ، اسلام آباد کے غیور سنی قرآن پڑھ رہے ہیں۔ وَاسْأَلُوا معنی ہے طلب کرو، سوال کرو۔ گجرانوالا کی پنجابی میں اگر اس کا معنی کریں تو معنی ہوگا منگو۔ کیا معنی ہوگا؟ دیکھیں یہ چونکہ پنجاب ہے، پنجابی میں بات نہ ہو تو بات کی سمجھ نہیں نہ آتی، تو یہ گجرانوالا کی پنجابی تو میں ہند سندھ جا کے بولتا ہوں، بڑے لوگ خوش مزاج ہیں اور خوشی سے سن لیتے ہیں۔ وَاسْأَلُوا معنی ہے مانگو۔ کیا معنی ہے جی؟ ماشاءاللہ۔ لو جی اگلا لفظ، ایک لفظ ہو گیا، 4 لفظ پڑھنے ہیں بس، 4 لفظ کو ترجمہ سنا کے اجازت۔ ایک ہو گیا مانگو، ٹھہرو جی، مولا کس سے مانگے؟ اگلا لفظ ہے اللہ، معنی ہوگا اللہ سے مانگو۔ کیا معنی ہوگا؟ ماشاءاللہ، جوان بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، بزرگ بھی قرآن پڑھ رہے ہیں۔ بس قرآن پڑھنا ہی تو میلاد ہے۔ جو بندے یہ خیال کرتے ہیں کہ میلاد شرک ہے یا میلاد بدعت ہے، کبھی یہاں پہ ڈاکٹر شاہ حسین مخدوم ثانی کے سامنے آ کے بیٹھیں تو ماحول دے کے محسوس کریں گے یہ شرک نہیں، یہ تو عبادت کر رہے ہیں۔ اصل میں بندوں کو میلاد کا کانسیپٹ نہیں ہے، جو میلاد کو شرک کہے اصل میں اسے توحید کی تعریف کا نہیں پتہ۔ خیر چلیں، میں تو کسی پہ کبھی ہٹ نہیں کیا کرتا، میں انگشت تان اٹھانا میری طبیعت کا حصہ نہیں ہے، کیونکہ میں قرآن کا طالب علم ہوں، زیادہ وقت میں قرآن پڑھنا ہے، بلکہ تھوڑے وقت میں زیادہ قرآن پڑھنا ہے۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ معنی ہوگا اللہ سے مانگو۔ کس سے مانگنے؟ شاباش، معنی کیا ہوگا؟ اللہ سے۔ اچھا ٹھہرو ایک منٹ، بڑا پیارا چونکہ آپ بول رہے ہیں، زیادہ آیتیں پڑھوں گا۔ مولا تم سے کیوں مانگے؟ رک جاؤ، سورہ ملک میرے سامنے آ رہی ہے، 67 نمبر سورہ ہے۔ اللہ فرمایا تبارک الذی، مجھ سے مانگو، کیونکہ برکت جب بھی ملے گی اللہ ہی سے ملے گی۔ برکت کون دے گا؟ برکتوں پہ برکتیں نازل کرنے والی ذات کس کی ہے؟ کس سے مانگنے؟ اچھا ٹھہرو ایک آیت اور پڑھتے ہیں، سورہ عنکبوت کی آیت میرے سامنے آ رہی ہے، 29 نمبر سورہ ہے۔ مولا تم سے کیوں مانگیں؟ اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ اللہ فرماتا ہے مجھ سے مانگو کیونکہ تیرا مددگار بھی میں ہوں، تیرا ولی بھی میں ہوں۔ بھائی مددگار کون ہے؟ کیا بات ہے، ولی کون ہے؟ مشکل کشا کون ہے؟ حاجت روا کون ہے؟ بندے کدھر ہیں جو کہتے ہیں سنی توحید کی بات نہیں کرتے؟ نہیں، آپ چپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ ڈاکٹر شاہ حسین مخدوم ثانی کے سامنے آ کے بیٹھو، تمہیں سمجھ آئے ہم میلاد بعد میں پڑھتے ہیں، توحید پہلے پڑھتے ہیں۔ بھائی کس سے مانگنے؟ میں بتا نہیں سکتا، حضرت قبلہ کالی خالق داد صاحب نے بڑی محنت سے آج کا یہ وقت لیا ہے، نہایت مہمان نواز شخصیت ہیں، تھوڑے وقت میں پرتکلف کھانا آپ نے پیش کیا، اللہ آپ کی عزت میں مزید برکتیں دے، آپ آمین کہو۔ بھائی کس سے مانگنے؟ اچھا بھائی ٹھہرو، ایک آیت اور پڑھتے ہیں، سورہ بقرہ کی طرف سفر کر لیتے ہیں، 2 نمبر سورہ ہے، 219 نمبر آیت ہے۔ مولا تم سے کیوں مانگیں؟ اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق بھی اللہ کے لیے، مغرب بھی اللہ کے لیے، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو اپنا منہ جدھر بھی کرے گا ادھر ہی ہے اللہ کا منہ۔ بھائی میں ترجمہ دیوبندیوں کے ترجمے سے کر رہا ہوں، تفسیر اصل البیان میری گاڑی میں پڑی ہوئی ہے، اس میں ترجمہ یہ ہے کہ تو جدھر بھی اپنا منہ کرے گا ادھر ہے اللہ کا منہ۔ بھائی اللہ کا،
یہ منہ نہیں، منہ یہ نہیں، یہ ہاتھ ہے، یہ بازو ہے نہیں، یہ بھی منہ نہیں، یہ سینہ ہے، یہ بھی منہ نہیں، یہ گردن ہے نہیں، یہ بھی منہ نہیں، یہ سر ہے، منہ یہ بھی نہیں، منہ پتہ کدھر ہے؟ دیکھنا میری طرف، یہ ہے، یہ ٹکڑا جو ہے نا، یہ ہے منہ نہیں۔ آپ چپ بیٹھے ہیں، ٹھہرو، مجھے اللہ کے چہرے پہ 2 آیتیں اور پڑھنی ہے، ٹھہر جو۔ سورہ قصص میرے سامنے ہے، 28 نمبر سورہ ہے، سورہ رحمان میرے سامنے ہے، سورہ قصص، سورہ رحمان۔ جی میں دونوں آیتیں پڑھ لوں؟ ایسے کیسے پڑھوں گا؟ آپ چپ بیٹھے ہیں میرے سامنے۔ نہیں، جس کے دل میں قرآن کی جتنی محبت ہے اتنی زور سے کہو سبحان اللہ۔ ایسے بولو تاکہ میں تھوڑے وقت میں زیادہ آیتیں پڑھ کے نکل جاؤں۔ سورہ رحمان، سورہ قصص، سورہ قصص میں ارشاد ہوا کل شیء ہالکن، ہر چیز ہلاک ہو جائے گی، الا وجہہ، لیکن باقی رہے گا اللہ کا منہ۔ سورہ رحمان میں ارشاد ہوا کل من علیہ فان، ہر چیز فنا ہو جائے گی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، لیکن باقی رہے گا اللہ کا منہ۔ یار اسلام آباد والوں، میں نے 4-5 آیات پڑھی ہیں اللہ کے منہ پہ۔ Now question is that what is definition of face؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے یہ منہ کی تعریف کیا ہے؟ ٹھہر جاؤ، یہ لو میری طرف دیکھو، یہ لو، پہچان ہو جائے گی؟ نہیں پتہ چل جائے گا کون پڑھ رہے ہیں؟ سمجھ آئے گی ڈاکٹر شاہ حسین مخدوم ثانی بیٹھا ہوا ہے؟ اچھا نہیں، بازو ننگا کر دیتے ہیں، یہ لو، پہچان ہو جائے گی؟ نہیں۔ اچھا پنڈلی ننگی کرتے ہیں، پہچان ہو جائے گی؟ نہیں۔ اچھا سینہ ننگا کرتے ہیں، پہچان ہو جائے گی؟ نہیں۔ پہچان جب بھی ہوگی ایتھوں پتہ لگے گا کیڑا ہے، یہاں سے پتہ لگے گا کیڑا ہے۔ ہن میں ایک جملہ کہنے لگا، سنی چپ رہے تو بڑی تکلیف ہوگی۔ جسے دیکھ کے بندے پہچانے جائیں وہ ہے بندوں کا چہرہ، اور جسے دیکھ کے اللہ پہچانا جائے، نہیں ٹھہرو میں اور آسان کرتا ہوں، جسے دیکھ کے ڈاکٹر شاہ حسین مخدوم ثانی پہچانا جائے وہ ہے مخدوم ثانی کا چہرہ، اور جسے دیکھ کے اللہ پہچانا جائے وہ ہے محمد کا چہرہ۔ بھائی آپ جاگ رہے ہیں تو آگے قرآن پڑھیں، بھائی آپ کہو گے تو آگے پڑھنے، ایسے تو نہیں نہ پڑھنا میں نے بھائی۔ نہیں، اگر سبحان اللہ کہو تو آگے پڑھیں جلدی سے۔ بھائی کس سے مانگنا ہے؟ شاباش۔ اولاد کون دیتا ہے؟ رزق کون دیتا ہے؟ ابھی ہم وَاسْأَلُ اللَّهَ کا ترجمہ کر رہے ہیں، 2 لفظ ابھی پڑھے ہیں، 2 ابھی آگے پڑھے ہوئے ہیں۔ جی کس سے مانگنا ہے؟ بھائی ابھی بھی آواز کم ہے، بھائی سنی چپ نہ بیٹھیں، بھائی کس سے مانگنا ہے؟ بھائی رزق کون دیتا ہے؟ جوانی کون دیتا ہے؟ اولاد کون دیتا ہے؟ عزت کون دیتا ہے؟ علم کون دیتا ہے؟ اچھا ٹھہرو، میں ایک آیت اور پڑھتا ہوں، ٹھہرو۔ سورہ اسراء میرے سامنے آ رہی ہے، بھائی بنی اسرائیل 17 نمبر سورہ۔ مولا تم سے کیوں مانگے؟ اللہ فرمایا سنو، سبحان الذی، سبحان الذی، ایک منٹ جی، آیت ذرا یہ آ گئی جی، سبحان الذی، اللہ فرمایا میرے کو لو منگو کیونکہ میں بڑا ہی پاک ہاں۔ بھائی ہمارا اللہ پاک ہے، بھائی اللہ، بھائی آپ چپ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ، مجھے آپ کی زبانوں پہ قرآن چاہیے، بھائی اللہ۔ اچھا بھائی اسلام آباد کے غیور سنی جوانوں، چونکہ یہ ویڈیو آڈیو کا دور ہے، علماء تک یہ پیغام چلا جائے گا، یہ اللہ فرما رہا ہے میں پاک ہوں، یہ کس کا دعویٰ ہے کہ میں پاک ہوں؟ اللہ کا۔ اچھا دعویٰ ہو، دلیل نہ ہو، دعویٰ بیکار، لیکن دعویٰ ہے، اس کی دلیل ہے، دعویٰ ٹھیک۔ اب یہ دعویٰ اللہ کا ہے، سبحان میں پاک ہوں، مولا ہماری گناہگار آنکھیں تمہیں تو نہیں دیکھ سکتی، اب تیری پاکی دیکھنی ہو تو جائیں کہاں پہ؟ نہیں آپ نے غور ہی نہیں کیا، نہیں آپ نے غور کیا۔ میں دوبارہ سمجھاتا ہوں، ٹھہرو میں پھر سمجھاتا ہوں۔ اللہ یہ تو فرما رہا ہے سبحان میں ہوں پاک، مولا ہم تو تمہیں نہیں دیکھ سکتے، اب تیری پاکی دیکھنی ہو تو کوئی تو دروازہ ہوگا۔ اللہ فرمایا میری پاکی دیکھنی ہے، یہ سورہ احزاب 33 نمبر سورہ اور 33 نمبر آیت، انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ فرمایا اگر میری پاکی دیکھنی ہے تو مصطفیٰ کی بیٹی زہرا کا گھر دیکھو، اگر میری پاکی دیکھنی ہے تو علی کا ویڑا دیکھو۔ سنی چپ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر میری پاکی دیکھنی ہے تو حسین کا ڈیرا دیکھو، اگر میری پاکی دیکھنی ہے تو وہ گھر دیکھو جہاں پہ حسن پلے ہیں، جہاں پہ حسین پلا ہے۔ یہ دا مطلب ہے مصطفیٰ دا ویڑا پاک ہے، علی دا ڈیرا پاک ہے۔ ہن جے تسی اجازت دو یہ پاکی والی آیت دوبارہ نہ پڑھیں، ایسے تھوڑی پڑھنی ہے، سبحان اللہ کہو میرے سامنے۔
مولا یہ نبی کا گھر پاک ہے. اللہ فرمائے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ فرمایا نبی دا بیڑا پاک ہے, نبی تک پلیت نہیں ہوندے. ہائے ہائے, نبی تک پلیت نہیں آتے. جڑا نبی تک نہ آئے وہی تو پلیت ہے, جو نبی تک نہ آئے. اچھا ایک جملہ کہہ رہا ہوں, سنی چپ نہیں رہیں گے. جو نبی تک نہ آئے وہ ہے پلیت, جو نبی کو کندھوں پہ اٹھائے وہ ہے صدیق. بسم اللہ, بسم اللہ, بسم اللہ. آپ نے ایک نعرہ بڑا ضروری ہے وہ لگایا ہی نہیں ہے جی, یہ چاہیے. اس نعرے کے بغیر نعرے مکمل نہیں. ختم نبوت کا نعرہ ہمارے سینوں پہ لکھا ہوا ہے. اچھا اگر آپ اجازت نہیں ہو, اگر میری طرح لمبے لمبے سفر آپ نہیں کرتے اور تھکے اگر آپ نہیں ہیں, آپ مجھے اگر کہو تو میں ختم نبوت پہ پہلے 2 آیتیں پڑھ لوں. اچھا نہیں تھکے ہوئے ہیں, چھوڑ دیا. نہیں چھوڑ دیا. پڑھنے سبحان اللہ کہو میرے سامنے. لو جی میرے سامنے سورہ بقرہ آ گئی بھائی, 2 نمبر سورہ ہے, 61 نمبر آیت ہے. اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ. 12 قبیلوں کے 12 بندے حضرت موسیٰ نبی کے پاس پانی مانگنے گئے. بندے نبی سے مانگنے گئے, بندے نبی سے مانگنے گئے. تو اسے چپ بیٹھے ہو, بندے نبی سے مانگنے گئے. نہیں تو یہ بھی چپ بیٹھے ہو. اے راول پنڈی اسلام آباد والو, بندے نبی سے مانگنے گئے. بھائی یہ قرآن ہے میرے سامنے جناب, میں قرآن کا طالب علم ہوں. یہ اس آیت میرے سامنے ہے, بندوں نے نبی سے جا کے مانگا. لو مولانا یہ بندے نبی سے مانگنے گئے ہیں, اب لگائیں ذرا شرک کا فتوہ ان بندوں پہ. بھائی آپ چپ بیٹھے ہوئے ہیں. بھائی بندے نبی کے پاس مانگنے گئے ہیں, انہیں روک کے دکھائیں. چلو کوئی آیت دکھائیں کہ اللہ نے منع کیا ہو تو انہوں پانی چاہیے, میرے نال گل کرو. نبی کل کی لین گئے ہو؟ نہیں. بندیاں نبی کل جا کے 10 چھڑے ہے, کوئی بھی شاید ہی لوڑ پہ جے تو سی نبی نال گل کرو, نبی اللہ نال گل کرے. بھائی چپ بیٹھے ہیں, ابھی بھی چپ بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا مجھے ایک بات کا جواب دو, بندوں نے نبی سے مانگا ہے نا؟ نہیں چپ کیوں ہے, نہیں مانگا. کوئی آیت دکھاؤ کہ اللہ نے منع کی ہو نبی سے نہیں مانگنا. نہیں, ایسی کوئی آیت نہیں آئی, بلکہ اللہ فرماتا ہے فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ. میرا نبی یہ تیرے پاس مانگنے آ گئے, اپنا ڈنڈا پتھر پہ مار. ادھر موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا مارا, فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَةَ عَشْرَةَ عَيْنًا. نبی دا ڈنڈا وجن دی دے رے, ڈنڈے دے صدقے پانی آیا ہے. نہیں آیا. نہیں چپ کیوں بیٹھے ہیں, نہیں آیا. نہیں اسلام آباد والوں آپ خاموش ہیں. یہ تو موسیٰ علیہ السلام شباب میں ہے, جوان نبی ہے. نبی گود میں ہو اور مارے ایڑی, پھر پانی آتے. چپ بیٹھے ہو, نہیں آتا. آتے ڈنڈے سے نہیں پتھر سے, ایڑی سے نہیں پتھر سے. اور یار پتھر میں سے پانی نکل ہی آتا ہے. کمال تو یہ ہے مقام حدیبیہ پہ تیرے اور میرے نبی بیٹھے ہوئے ہیں. صحابہ نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ پیاس لگی ہے, ڈنڈا نہیں مارا, ایڑی نہیں ماری. میلاد والے نبی نے ہاتھ دراز کیا, نبی کی 5 انگلیوں سے پانی جاری ہوا. یار اب میں جملہ کہنے لگا, سنی چپ نہیں رہے گا. ڈنڈا مار کے جو پتھر میں سے پانی نکالے اسے نبی کہتے ہیں, ایڑی مار کے جو پتھر میں سے پانی نکالے اسے بھی نبی کہتے ہیں, اور جس کی 5 انگلیوں میں سے پانی نکلے اسے خاتم النبیین کہتے ہیں. بسم اللہ, بسم اللہ, جیتے رہے. اگر آپ تھکے نہیں تو 2 آیتیں ختم نبوت پہ اور پڑھ لیں. جی پڑھ لیتے ہیں. لو جی میرے سامنے جیتے رہیں, میرے سامنے سورہ تغابن آ رہی ہے, 64 نمبر سورہ ہے.
8 نمبر آیت ہے، ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، فآمنوا باللہ، ایمان لاؤ اللہ پہ، ورسولہ، اور اس کے رسول پہ، والنور الذی انزلنا، اور اس نور پہ ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا۔ لو جی اسلام آباد والے قرآن نور جے، اسلام آباد والو قرآن نور ہے، میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں قرآن نور ہے، میں پھر عرض کر رہا ہوں قرآن نور ہے۔ کوئی مولوی کھڑا ہو کے کہے قرآن نور نہیں، کوئی کہے، یہ ویڈیو ریکارڈنگ ہے، کیانی صاحب کے پاس میرا نمبر ہے، کوئی مولوی مجھے فون کر کے بتائے قرآن نور نہیں، کہے تو صحیح، بارڈر پار نہ کروا دیں گے، یہاں پہ رہنا تو ماننا پڑے گا قرآن نور ہے۔ ہاں بھائی قرآن چپ بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن سارے مولوی مان گئے، اب رکنا، مولا یہ قرآن کیسا نور ہے، رک جاؤ، سورہ رات میرے سامنے ہے بھائی، 13 نمبر سورہ 31 نمبر آیت، اللہ فرماتا ہے لو انا قرآن، اگر یہ نور سجرت بہ الجبال، اگر یہ نور پہاڑوں پہ آتا پہاڑ چل پڑتے۔ ہاں بھائی پہاڑ چل پڑتے، ٹھہرو، او قطیت بہ الارض، اگر یہ نور زمین پہ آتا زمین پھٹ جاتی۔ ہاں بھائی زمین، شاباش، آگے سنو، او کلما بہ الموتى، اگر یہ نور مردے پہ آتا مردہ باتیں کرتا، مردہ کلام کرتا۔ رک جاؤ، نتیجہ سنو، مولا تو پھر اتنا جلالی نور، اتنا ہیبت والا نور آیا کہاں پہ، جسے پہاڑ نہ اٹھا سکے، جسے زمین برداشت نہ کرے، جسے مردہ برداشت نہ کرے، تو پھر اسے کہاں پہ رکھا؟ اللہ فرماتا ہے نزل بروح الامین علی قلبک، جنہوں پہاڑ نہیں نہ چک سکے، اے زہرا دے بابے دے دل تے آیا ہے۔ یعنی ان کے دل پہ آنے والا نور ہے، نہیں چپ بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی بھی چپ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے دل پہ آنے والا نور ہے، جو ان کے دل پہ آئے وہ نور ہے۔ اچھا بھائی قرآن نور ہے؟ نہیں، ابھی بھی 2 بندے چپ ہیں، قرآن نور ہے؟ لو پھر اس کے آنے سے وہ نہیں آئے، ان کے آنے سے یہ آیا ہے۔ نہیں، ابھی بھی ٹھنڈا بول رہے ہیں، ابھی بھی ٹھنڈا بول رہے ہیں، ٹھہرو، قرآن نور ہے، نور ہے، وہ اس کے پیچھے نہیں گئے۔ حضرت موسیٰ کو تورات لینے کے لیے طور پہ جانا پڑا، حضرت عیسیٰ کو انجیل کا انتظار کرنا پڑا۔ کمال ہے، وہ مکے بیٹھے نے، اے نور پیچھے مکے پہنچے ہے، وہ مدینے بیٹھے نے، اے نور پیچھے مدینے پہنچے ہے، وہ غارہ میں بیٹھے نے، اے نور پیچھے غارہ میں پہنچے ہے، تیجے وہ یارہ میں بیٹھے نے، اے نور پیچھے یارہ میں پہنچے ہے۔ حضرت جی اے جڑا پیچھے پیچھے آیا ہے، اینو نور من گئے ہوتے جدے پیچھے آیا ہے۔ چلو یارہ بس کافی خطاب ہو گیا، ہو گیا جی، 10:02 ہو گئے، کافی ہو گیا۔ آپ نے 25 منٹ قرآن سن لیا ہے، اب آپ نے کہنا ہے تو میں نے آگے پڑھنا ہے نا۔ لو بھئی قرآن نور ہے، حضرت قرآن نور ہے۔ لو آپ ٹھہرنا ذرا، ٹھہرنا، کیانی صاحب کہہ رہے ہیں ابھی آپ نے پڑھنا ہے، ٹھہرنا، ٹھہر جائیں۔ یہ سورہ نحل میرے سامنے ہے، مولا یہ قرآن کیسا نور ہے۔ اللہ فرماتا ہے سنو، سنو کائنات والو، یہ جو قرآن ہے نا سورہ نحل، 16 نمبر سورہ، آپ جاگ رہے ہیں؟ تبیان لکل شیء، اللہ فرماتا ہے قرآن علم کل ہے۔ ہاں بھائی قرآن علم، آپ کی فزکس قرآن سے، کیمسٹری قرآن سے، بایولوجی قرآن سے، میڈیکل سائنس قرآن سے، آپ کی یہ وائرلیس ٹیکنالوجی قرآن سے، یہ آپ کی ہوائی جہاز ٹیکنالوجی قرآن سے، یہ الٹرا ساؤنڈ ٹیکنالوجی قرآن سے، یہ الٹرا ساؤنڈ، یہ ایکس ریز ٹیکنالوجی قرآن سے۔ آپ کو اب بھی نہیں سمجھ آئی قرآن علم کل ہے؟ ہاں بھائی قرآن علم، بس میں آخری جملے دے رہا ہوں بھائی، قرآن علم۔ اب مجھے اسلام آباد کے غیور سنی جوان بتائیں، ایسا علم دوبارہ آئے گا؟
نہیں چپ بیٹھے ہوں میں آپ ابھی بھی، یعنی ایسا علم پھر آئے گا؟ ہن میں ختم نبوت جملہ بولنے لگا جی سنی جاگ دے بیٹھے نے، انج دا علم پھر آئے گا؟ اور جھلیو جدوں انج دا علم پھر نہیں آئے گا محمد جی عالم کتھوں آ جائے گا؟ ہائے ہائے بولو تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے۔ قرآن علم کل ہے، قرآن نور ہے، قرآن علم کل ہے۔ اگر آپ جاگ رہے ہیں تو میں ایک آیت قرآن پہ اور پڑھ لوں؟ لو جی سنیے گا سورہ بقرہ کی طرف آ گیا، 2 نمبر سورہ کی پہلی آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فی، نو ڈیفیکٹ ان دس قرآن۔ منو ہن ایمان نال دسو اے والی کتاب پھر آئے گی؟ اجے بھی چپ بیٹھے نے، اے کتاب پھر آئے گی؟ تے گھر بے کے سوچیا جے جدوں انج دی کتاب پھر نہیں آ سکتی، محمد جی صاحب کتاب کتھوں آ جائے گا یار؟ نبی کے بعد کوئی نبی نہیں۔ ختم نبوت کے فوجیوں، ہر بندہ سپاہی بن جائے ختم نبوت کا۔ جتنا علماء کے لیے ضروری ہے اتنا ہی آپ کے لیے ضروری ہے۔ سپاہی بن جاؤ، فوجی بن جاؤ۔ ہن تسی اجازت دیو ختم نبوت ایک حدیث پڑھ لئیے۔ بڑا اچھا کیا آپ نے، ہمیں آپ ختم نبوت کی طرف لے آئے، بڑا اچھا کیا، آپ کے نعرے نے ادھر موو کیا ہے۔ ہن تیان کرے جو ٹھہرو، یہ رکھا میں نے قرآن۔ اب آؤ، امام مسلم نے بھی لکھا، امام بخاری نے بھی لکھا، معاشر کا میدان ہوگا، ساری امتیں اکٹھی ہو کے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گی۔ حضرت آدم فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، میں نہیں وہ کوئی اور ہے۔ پھر ساری امتیں اکٹھی ہو کے جناب نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گی، آپ بھی یہی فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، میں نہیں وہ کوئی اور ہے۔ بس سن لو، آخر کار ساری امتیں اکٹھی ہو کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گی، جناب عیسیٰ فرمائیں گے اذهبوا الی محمد هو خاتم النبیین، سارے اکٹھے ہو کے محمد دی کچہری وچ چلے جاؤ، انہاں تو بعد کوئی نبی نہیں۔ اچھا آپ نے حدیث سن لی، میں نے حدیث پڑھی صحیحین سے سن لی، لیکن میں ہوں قرآن کا طالب علم، مجھے یہ والی بھی حدیث قرآن میں نظر آ رہی ہے، آپ کہو تو میں پڑھ لیتا ہوں۔ نہیں اب آپ تھک گئے ہیں، چھوڑ دیا نا۔ اور ختم نبوت والی حدیث قرآن میں ہے، پڑھوں؟ سنیے گا، سورہ نساء میں ہے، 4 نمبر سورہ ہے۔ اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَؤُلَاءِ۔ اللہ فرماتا ہے میں اللہ قیامت والے دن ہر امت میں سے ایک ایک گواہ اٹھاؤں گا، وہ گواہ اس امت کا نبی ہوگا۔ آدم آئیے اپنی امت کی گواہی دے، پیچھے ہو جائیے۔ نوح آئیے اپنی امت کی گواہی دے، پیچھے ہو جائیے۔ ابراہیم آئیے اپنی امت کی گواہی دے، پیچھے ہو جائیے۔ دانیال آئیے اپنی امت کی گواہی دے، پیچھے ہو جائیے۔ اسلام آباد والوں 1.25 لاکھ نبی جب اپنی امتوں کی گواہی دے لے گا، اللہ فرماتا ہے وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَؤُلَاءِ، ہم آواز دے کے کہیں گے زہرا کا بابا آ جائیے، حسین کا نانا آ جائیے، آ کے اپنی امت کی بھی گواہی دیں، ان نبیوں کی بھی گواہی دیں اور ان کی امتوں کی بھی گواہی دیں۔ اور یار جڑا اپنی امت دی گواہی دے انہوں نبی کہیں گے نے، تے جڑا کائنات دا گواہ ہوئے انہوں خاتم النبیین کہیں گے۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ جی۔ تسی مینوں اجازت دیو میں ختم نبوت 5 آیتاں پڑھ لوں۔ میرے صاحبوں میں جتنی دیر بیٹھا رہا میں نے آیتیں ہی پڑھنی ہیں جی۔ میں 5 آیتیں بلکہ 6 آیتیں بلکہ 7 آیتیں ختم نبوت پہ پڑھ لوں؟ اچھا ٹھہرنا رک جانا۔ سورہ نمل سامنے آ رہی ہے، 27 نمبر سورہ ہے۔
اللہ فرمایا ووارثا سلیمان داؤدا، ہم نے وارث بنایا حضرت سلیمان علیہ السلام کو حضرت داؤد علیہ السلام کا۔ سلیمان کون تھے؟ نبی۔ جناب داؤد کون تھے؟ تے آپس کی لگ دینے باپ بیٹا، شاباش، باپ بھی نبی تے بیٹا بھی۔ اے تسی نبی نبی کیوں نہیں کرتے پہ؟ اور سنیو تواڈے نصیبہ میں لکھے ہے نبی نبی کرنا۔ ہاں بھائی، باپ بھی تے بیٹا بھی۔ بس بس حضرت میرے کان میں کہہ گئے ہیں کہ آپ نے ختم نبوت بھی 2-4 آیتیں اور پڑھنی ہیں، بس سن لیں سن لیں سن لیں سن لیں، بس بس خطاب قریب آ گیا، کیونکہ وقت قریب آ گیا، خطاب مکمل ہے۔ 10:10 ہو گئے، بس 5 سے 7 منٹ میں نکل رہا ہوں آپ سے اجازت لے کے۔ 9:30 گفتگو شروع ہو گئی ہے، سنیے گا بس بھائی بیٹا، سفر میرا لمبا ہے، سنیے گا۔ مولا حکم کر، اللہ فرمایا 2 نبی ہو گئے، باپ بھی نبی، کیڑے؟ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، باپ بیٹا نبی۔ بھائی سمجھ آ گئی؟ بزرگان بھی سمجھ آ گئی؟ ہن ٹھہرے آجے، سورہ آل عمران میرے سامنے آئیے، روک کے سنے آجے۔ اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کلما دخل علیہا زکریا المحرابہ، حضرت زکریا نبی مریم کے حجرے میں داخل ہوئے، وجد عندہا رزقا، آپ ویندے نے مریم دے سامنے بے موسمی پھل پئے نے، بے موسمی پھل وے کے نبی فرمایا کالا یا مریم ان لکی ھذا، مریم ایک کتھوں آئے نے؟ قالت ہوا من عند اللہ، مریم نے جواب دیتا بازاروں نہیں آئے، اللہ نے جنت چکل لینے۔ یہ مطلب ہے مریم پاک کل اتوں پھل آ سکتے نے؟ نہیں تو سا غور ہی نہیں کیتا۔ عیسیٰ دی ماں بیٹھی ہوئے تے اتوں لنگر تھلے آ سکتا ہے؟ نہیں، میں جملہ کہنا چاہنا، تھوڑی آواز نہیں اس میں یارتی آئی یار۔ اگر عیسیٰ دی ماں بیٹھی ہوئے تے اتوں لنگر تھلے آ سکتا ہے تے جے حسین دی ماں بیٹھی ہوئے، جیڑا سجدہ دا نوکر بیٹھا ہے سبحان اللہ کہیں دا ہے پیا، ارے ہم ہیں گدا رسول کے آل رسول کے، ہاں ہم ہیں گدا رسول کے آل رسول کے، مولا علی کے حضرت زہرا پتول کے، ہاں مل جائیں 4 ذرے تو آنکھوں میں ڈال لوں، میرے حسین آپ کے قدموں کے دھول کے، ارے ممبر بنا رسول کا، ممبر بنا رسول کا، عرش بری مگر شبیر کی نشست ہے کاندھے رسول کے۔ جیتے رہے جیتے رہے بھائی، غور ہے جی بات کی طرف، توجہ ہے جی قرآن کی طرف جی، لگائیں جی، استقبال کر لیں، اگر کوئی صاحب آ رہے ہیں کر لیں تاکہ آگے بات شروع کریں۔ بسم اللہ۔ اللہ 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 بلند آواز سے اللہ 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 اللہ۔ پیر صاحب تشریف لا چکے ہیں، بلند آواز سے بولیے اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ آمین۔ اپنی طرف سے اور اہلیان ٹوک اعظم کی طرف سے حضرت علامہ مولانا خالق دا چیتی صاحب کی جانب سے، چودھری ناصر صاحب کی جانب سے، تہذیب بھائی کی جانب سے، پیر طریقت رہبر شریعت عالمی مبلغ اسلام پیر طریقت رہبر شریعت مخلص فی اللہ حضرت علامہ پیر سید علی گیلانی صاحب، سجادہ نشین دربار عالیہ امام بری سرکار پیر سید حیدر علی گیلانی صاحب، آپ تشریف لائے، اپنی جانب سے اہلاً و سہلاً مرحبا مرحبا کہتے ہیں۔ ان کے استقبال کے لیے ایک زوردار نعرہ، نعرہ تکبیر، ایسے نہیں، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ میں قبلہ علامہ صاحب سے گزارش کرتا ہوں اپنے خطاب کو آپ کو۔ جی بسم اللہ۔ مسند خاص پہ اولاد علی المرتضی حضرت پیر سید علی حیدر شاہ گیلانی زیدہ شرفہو جلوہ افروز ہوئے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں، قرآن یہ پڑھا ہوا ہے، سادات بیٹھے ہوئے ہیں، ختم نبوت پڑھی جا رہی ہے، ہم نے ایک نبی پڑھ لیا کہ باپ بھی نبی، بس میں 10 منٹ اور آپ کے درمیان ہوں، پھر آگے سلسلہ چلے گا۔ باپ بھی نبی، اب میری طرف یہ پکڑائیے گا شاہ جی، عامر شاہ صاحب ذرا پکڑائیے گا۔ لو جی آگے چلتے ہیں۔ کلما دخل علیہا زکریا المحرابہ، حضرت زکریا نبی مریم کے حجرے میں داخل ہوئے، وجد عندہا رزقا، مریم کے سامنے بے موسمی پھل پائے، قالا یا مریم ان لکی ھذا، نبی نے پوچھا مریم یہ کہاں سے آئے؟ قالت ہوا من عند اللہ، مریم نے جواب دیا بازار سے نہیں آئے، اللہ نے جنت سے بھیجے ہیں۔ میں گزارش کر رہا تھا کہ اگر مریم پاک بیٹھی ہوں تو جنت سے پھل آ سکتے ہیں، اگر زہرا پاک بیٹھی ہوں تو پھر بھی آ سکتے ہیں۔ بھائی یہاں تک قرآن سمجھ آ گیا تھا تو آگے چلیں جی، بس سن لیں بس، میں اور مزید 10 منٹ آپ میں ہوں۔ اچھا پھل دیکھ کے نا، اب دیکھیے گا ذرا تکیے گا، پھل دیکھ کے نا ہنالکا دعا زکریا ربہ، انہی قدموں پہ نبی نے ہاتھ اٹھا لیے، سامنے لنگرے نبی ہاتھ چک لے، سامنے لنگرے نبی ہاتھ چک لینے، نہیں آپ چپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ابھی بھی چپ بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے لنگرے نبی ہاتھ چک لینے، ہون تو انہوں سمجھ آئیے لنگر وے کے اسی ہاتھ کیوں چک لینے ہیں۔ ہنالکا دعا زکریا ربہ، انہی قدموں پہ حضرت زکریا نے ہاتھ اٹھا کے کہا قالا ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اللہ اگر مریم کو بے موسمی پھل دے سکتا ہے، منو بڈھے وارے پتر نہیں دے سکتا؟ اللہ نے فرمایا فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ فرمایا جاؤ ملائکہ میرے نبی زکریا کو جا کے کہو ہم نے آپ کی دعا کو قبول کیا، ہم آپ کو بیٹا دیں گے، آپ کا بیٹا ہوگا، نام یحییٰ ہوگا، ہمارا نبی ہوگا۔ یہ مطلب ہے یہ بھی دونوں باپ بیٹا نبی۔ بھائی آپ قرآن سنیں بھائی، باپ بیٹا نبی۔ بھائی آجے حافظ صاحب آگے، بسم اللہ بٹھائیں جی، بسم اللہ بٹھا دیں، شکریہ، بسم اللہ، خوش رہے، سلامت رہے جی، اللہ آپ کو سلامتیاں دے۔ بس بھی اب بیٹا صرف قرآن سن لیں، میرے جوانوں کو قرآن سن لو۔ بھائی نبی اللہ نے بیٹا دیا وہ بھی نبی، اللہ نے زکریا کو بیٹا دیا وہ بھی نبی، دو نبی ہو گئے، حضرت آدم نبی، حضرت شیس نبی، باپ بھی نبی، بیٹا بھی نبی، دونوں باپ بیٹا نبی۔ اچھا ٹھہرو، یعقوب علیہ السلام نبی، بیٹا یوسف علیہ السلام نبی، باپ نبی، جیتے رہے بیٹا نبی۔ اچھا ٹھہرو، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، ابراہیم علیہ السلام نبی، میں پہلے کہ نبی کرو، سنیاں نو مبارک ہوئے تو آٹے حصے چاہیا نبی کرنا، ابراہیم نبی۔ اچھا ٹھہرو ایک منٹ ٹھہرو، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل
انہ کان صادق الوعد وکان رسول النبی. ابراہیم خود بھی نبی اور ان کا، اچھا ٹھہرو ایک منٹ ٹھہرو، میں سارے نبی گن رہا ہوں، خود بھی نبی بیٹے بھی نبی. ٹھہر جاؤ. ابراہیم خود بھی نبی، ایک اور بیٹا بھی نبی تھا، ایک اسحاق. جیتے رہیں. اسحاق یہ مطلب ہے تینوں پیو پتر نبی. نبی 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 باپ نبی، داؤد پاک نبی، سلیمان پاک نبی، جناب سلیمان نبی، زکریا پاک نبی، یحییٰ علیہ السلام نبی، جناب آدم نبی، شیس نبی، جناب یعقوب نبی، یوسف نبی، جناب. اچھا ٹھہرو ایک منٹ ٹھہرو حضرت، یہ پکڑو شاہ جی قرآن حکیم. ٹھہرو ذرا میں سمجھاؤں اور آپ سے اجازت لوں. حضرت ابراہیم نبی، دو بیٹے اللہ نے دیے، دونوں نبی. بھائی نبی، بس یہ نتیجہ دے رہا ہوں، سارے خطاب کا نتیجہ ہے. دو چاند اللہ نے دیے، دو بیٹے، دو لال، دونوں نبی. ابراہیم نبی، دونوں بیٹے نبی. اب میری طرف دیکھو یارا، بیٹا بیٹھ جاؤ، شاباش بیٹھ جاؤ. دیکھو میری طرف، ابراہیم نبی، دونوں بیٹے. تسی نبی نبی کیوں نہیں کر دے پہ یار؟ ابراہیم نبی، دونوں بیٹے، ہاں ہنج نبی نبی کرو. جناب اسماعیل، اسحاق، لوہن ای تو تھلے جانا ہے، جناب ای تو اسحاق تو تھلے جانا ہے. کھولیں جی سورہ انعام کھولیں، سورہ انعام کھولیں، 6 نمبر سورہ. اس کی 83 84 اور 85 نمبر آیت میری طرف کریں ذرا. تسی جاگ دے ہو بھائی، بس میں 6 نمبر سورہ 83 84 85 نمبر آیت میری طرف کریں. حضرت صاحب، حضرت شاہ جی میری طرف کریں. سورہ انعام 6 نمبر سورہ، یہ پکڑیں جی یہاں سے. لو جی یہ دیکھیے گا جی، ابراہیم نبی، اسماعیل نبی، اسحاق. کمال ہے کیا نبی نبی کر دے ہو پہ. اچھا ہن ای تو تھلے جانا ہے. اللہ فرماندا وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق، اسحاق و یعقوب، یعقوب، کلن ہدینا و نوحن ہدینا، نوح من قبل و من ذریته داؤد و ایوب و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون و کذالک نجزی المحسنین و زکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس کلو من الصالحین. رک جاؤ، یہ مطلب ہے اسحاق پاک دی نسل نبی 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 بیٹا نبی، باپ نبی بیٹا نبی، باپ نبی بیٹا نبی، باپ نبی بیٹا نبی، نبی نبی. ہن ٹھہرو. اسماعیل نبی، کدار نہ، جی نہیں، حمل نہیں، نبت نہیں، سلامہ نہیں، یسا نہیں، اودین نہیں، عدنان جی نہیں، معا نہیں، مغر نہیں، الیاس نہیں، مدرکہ نبی نہیں، کنانا نبی نہیں، فہرین نہیں، لوئی نہیں، ہاشم نہیں، عبد المطلب جی نہیں، عبداللہ نہیں، محمد نبی اور نبیوں کے نبی. اچھا اللہ نے مصطفیٰ کو بیٹے دیے، ان میں کوئی نبی نہیں، صحابہ میں کوئی نبی نہیں. مولا سمجھا کیا رہا ہے؟ اوہ اللہ فرمائے تمہیں یار کا شجرہ پڑھ کے سمجھ نہیں آئی. اسحاق کی نسل میں نبی 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 نبی. ادھر اسماعیل کی نسل میں مصطفیٰ کے اوپر بھی کوئی نبی نہیں، نیچے بھی کوئی نبی نہیں، اصل میں کوئی نبی نہیں، نسل میں کوئی نبی نہیں. جب اللہ نبی کے اوپر نیچے نبی برداشت نہیں کرتا، کسی کانے کو کیوں برداشت کرے گا یار؟ گردنیں کٹ سکتی ہیں. There is not any sort of compromise in case of ختم نبوت. ختم نبوت کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں. جڑا نبی دا نوکر بیٹھے سبحان اللہ کہو میرے سامنے. چلو میرے صاحبو، آپ نے 62 منٹ قرآن سن لیا، بس کبھی آئے تو پھر بات کر لیں گے. عرب کی زمین ہے، مکہ شہر ہے، حرم کا شین ہے، 18,000 قبیلہ اکٹھا ہے، دستاریں پکڑی ہوئی ہیں. ہر قبیلہ ایک بندے کے سر پہ دستار باندھ کے کہہ رہا ہے آج سے تو ہمارا سردار ہے، ہم تیرے نوکر ہیں.
18,000 قبیلہ اکٹھا ہے. جب 18,000 سردار بن گئے, ہر سردار اپنی پگ اتار کے اسے سنوار کے سجا کے خوشبو لگا کے بہترین سیٹ کر کے حرم کے سین میں, کعبے کے سین میں, ادھر ایک بڑا سا گیٹ ہے, اس گیٹ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا. سارے سردار کھڑے نے, اچانک گیٹ کھلے ہے, وڈے شاہ جی باہر آئے نے. بس آج میرے پاس وقت بس اسی طرح ہے, وگرنہ ڈیٹیل سے باتیں کرتے اور آل محمد پہ باتیں کرتے. اب تھوڑا ٹائم ہے. وڈے شاہ جی باہر آئے نے, 18,000 دا 18,000 سردار اپنی پگ نل پگ بن کے, 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 وڈی پگ نبی دے دادے عبد المطلب دے سر تے بن کے آندے نے, سونیا اسی انہاں دے سردار ہاں, تو ساڈا سردار ہے. اسلام آباد کے غیور سنی جوانوں, سارے سرداران دا, بس میلاد پہ ایک دو جملے ہیں. سارے سرداروں کا بڑا سردار اپنے سر پہ بڑی سرداری کی پگ باندھی ہوئی ہے, کعبے کا طواف کر رہا ہے. یا طواف کعبہ کرتے ہوئے اچانک نوکرانی بھاگی بھاگی آئی, قدموں پہ ہاتھ رکھ کے عرض کی, حضور وڈے شاہ جی کار آ جاؤ, کعبے دا کعبہ آ گیا ہے. یہ جملہ سنیوں کے امام کا ہے, جیڑا مند ہے کعبے دا کعبہ ہے, سبحان اللہ تے کہو نا یارا. اچھا اب بس آخری جملہ, 2 جملے اور رہ گئے. گھر جب آئے نا عبد المطلب, دیکھا سیدہ آمینہ کی گود میں لال ہے, جاتے ہی سر پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں, یہ مبارک ہوئے رب نے پتر دے چھڑے ہے, تسی اجے بھی دھیان نہیں کیتا, جہالت دا دور ہے, نوواں نوں دھی کہن والا گھر ہے. انہاں دسیا نوں دھی ہوندی ہے, بندیاں نوں اج تک نہیں پتہ لگدا پیا نوں دھی ہوندی ہے. بس جملہ آخری ہے, تو یہ مبارک ہو اللہ نے بیٹا دیا. اچھا دوسرا جملہ حضرت عبد المطلب نے کہا, آمینہ بیٹے کا نام رکھ لیا. قدموں پہ ہاتھ رکھ کے عرض کرتی ہیں, نہ کریں, دادے کے ہوتے ہوئے نویں نام نہیں رکھ دیں. ہائے ہائے, بس ایک جملے میں تربیت ہے, اگر سمجھ آ جائے. لو جی آگے سنو, حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں, اچھا نام میں نے رکھنا ہے. بس آخری جملہ, تیرے تے میرے نبی کو اٹھا کے عبد المطلب فرماتے ہیں, آمینہ اگر نام میں نے رکھنا ہے تو پھر میں نے نام محمد رکھ دیا ہے. بھائی کیا نام رکھا ہے؟ بات نصیب زبان جس زبان پہ نام نہیں آ رہا, کیا نام رکھا ہے؟ صلی اللہ. ایک دفعہ پھر بولو, کیا نام رکھا ہے؟ پھر بولو یار, کیا نام رکھا ہے؟ مولا جڑا تیرے نبی کا نام لے اسے مدینہ دکھا, کیا نام رکھا ہے؟ آواز کم ہے آپ کی, کیا نام رکھا ہے؟ صلی اللہ. ایک دفعہ سینے کا زور لگا کے کہو محمد, پھر کہو محمد, ایک دفعہ پھر کہو محمد صلی اللہ. بس آخری جملہ سنو, کبھی آئے تو خطاب کریں گے. جب کہا نا نام ہے محمد, سیدہ آمینہ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے عرض کرتی ہے, بابا ایسا نام پہلے کبھی نہیں سنا, بابا ایسا نام پہلے کبھی نہیں سنا. لو میرے صاحبوں, کبھی آئے تو خطاب کریں گے, بابا ایسا نام پہلے کبھی نہیں سنا. جب کہا نا بابا ایسا نام پہلے کبھی نہیں سنا, عبد المطلب تیرے اور میرے نبی کو اٹھا کے فرماتے ہیں, آمینہ اپنے بیٹے وال ویکھ, انج دا پہلے کدی آیا بھی تے نہیں نا. وَاسْأَلُ اللَّهَ مِن فضلی, اللہ سے مانگو. بس یہاں سے بات کو میں نے شروع کیا, یہیں پہ بات مکمل ہوئی. فضلی, اللہ سے اس کا فضل مانگو. کبھی پھر آئے, کیانی صاحب نے کال کی, حضرت قبلہ خالق داد صاحب نے فون کیا, پھر آئیں گے انشاءاللہ, پھر بیان کریں گے فضل کیا ہے. اللہ آپ کی عمر میں, حضرت شاہ جی کے معاملات میں برکتیں رحمتیں نازل فرمائے. میں امید کروں کہ باادب ہم بیٹھے رہیں گے اور سادات کی زیارت کریں گے. میری طرف سے سلام قبول فرمائیں. السلام علیکم.